ناظرین آداب، ریئل ویوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے دوران بحرین نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ بحرین کے ایوان نمائندگان نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل سے بحرین کے سفیر کو واپس بلا لیا گیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ معاشی تعلقات کو منقطع کر دیا گیا۔ بحرین کی ایوان نمائندگان نے اپنی ویب سائٹ پر جاری بیان میں تصدیق کی کہ اسرائیل میں تعینات بحرین کے سفیر کو واپس بلا لیا گیا ہے اور اسرائیل سفیر نے بھی بحرین چھوڑ دیا ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ معاشی تعلقات بھی منقطع کر دیے گئے ہیں۔ جمعیت العلماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے فلسطینی مجاہدین کے عمل کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پورا پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم فلسطینی مجاہدین کے عمل کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور قدم بہ قدم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے طوفان اقصیٰ مارچ کے ذریعے امن کا پیغام دیا ہے۔ ہم صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں۔ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے عالمی قوتوں کو فوری اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جمعیت العلماء اسلام صوبے سندھ کے زیر اہتمام فلسطین میں اسرائیلی جارحیت اور سندھ میں بد امنی و عوامی استحصال کے خلاف 12 روزہ سندھ امن مارچ کے اختتام پر شاہراہ قائدین پر طوفان اقصیٰ و سندھ امن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی آواز پر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ سربراہ حماس اسماعیل ہانیہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے خطاب میں کہا کہ آپ کی حمایت دراصل بیت المقدس کی حمایت ہے۔ مولانا فضل الرحمان فلسطینیوں کے موقف پیش کر رہے ہیں۔ فلسطین کی مائیں بہنیں آپ کی جانب دیکھ رہی ہے۔ ارض مقدس فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ فلسطین کی عورتیں، بچے، علماء سب جنگ کے میدان میں ہیں۔ کانفرنس سے فلسطینی رہنما ڈاکٹر ناجی، GDA کے رہنما صفدر عباسی، MQM پاکستان کے مرکزی رہنما سید مصطفیٰ کمال، مولانا عبدالغفور حیدری اور راشد محمود سمرو نے بھی خطاب کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے 9 حلقوں سے مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دارالسلام میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ مجلس اس مرتبہ موجودہ 7 اسمبلی حلقوں کے علاوہ مزید 2 حلقوں جوبلی ہلز اور راجندر نگر سے مقابلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ 2 ارکان اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور ممتاز احمد خان کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کی جگہ مزید 2 قائدین میر ذوالفقار علی اور محمد ماجد حسین کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نامپلی اسمبلی حلقے سے ماجد حسین اور یاقوت پورے سے جعفر حسین معراج، چار مینار سے ذوالفقار اور باقی موجودہ ارکان اسمبلی کو ٹکٹ دیا گیا ہے، جن میں اکبر الدین اویسی کو چندین گٹا، احمد بلالہ کو ملک پیٹ اور کوثر محی الدین کو کاروان سے امیدوار بنایا گیا ہے۔ YSR تلنگانہ پارٹی کی صدر YS شرمیلا نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2023 میں تلنگانہ اسمبلی انتخابات نہیں لڑیں گی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ ہم اپوزیشن کے ووٹ کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے۔ شرمیلا نے واضح کیا کہ الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اپوزیشن کے ووٹوں کو تقسیم کر کے KCR کو جیتنے میں مدد نہیں کریں گے۔ YS شرمیلا نے کہا کہ کانگریس ملک کی سب سے بڑی سیکولر پارٹی ہے۔ جب سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی کانگریس پارٹی کی تائید کی درخواست کی تھی۔ شرمیلا نے یہ بھی کہا کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر کانگریس پارٹی کے ووٹوں کی تقسیم سے KCR چیف منسٹر بنے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ فلسطینی وزارت صحت نے جمعرات کے روز بتایا ہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی فوج کی جاری جارحیت میں اب تک 9061 افراد شہید، جن میں 3760 بچے اور 2326 خواتین شامل ہیں۔ غزہ وزارت صحت کے ترجمان نے نیوز کانفرنس میں بتایا، اسرائیلی جارحیت سے 32,000 فلسطینی شہری کو مختلف زخم آئے۔ زخمیوں میں بھی 70% تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ ترجمان کے بقول گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 15 قتل عام کر چکے ہیں، جن میں شہداء کی تعداد 256 ہو گئی ہے۔ انہوں نے انڈونیشیا اور الشفا اسپتال میں جنریٹر بند ہونے کے بعد صحت کے تباہ کن بحران پیدا ہونے کی وارننگ جاری کی ہے۔ انہوں نے تمام متعلقہ حلقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ میں فوری طور پر ادویہ اور ضروری میڈیکل سامان بھجوانے کے لیے راستے کھلوائیں۔
شہر کے مضافاتی علاقے میرچل میں ایک شخص کے قتل کی واردات پیش آئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق 42 سالہ محمد غوث ساکن اکبر جاپیٹ اور ان کی بیوی کے بھائیوں کے درمیان جائیداد کا تنازع تھا۔ غوث کی بیوی کے 3 بھائی الطاف، لطیف اور مبین ان کے گھر پہنچے۔ ان کے درمیان جھگڑا ہوا اور الطاف اور لطیف نے پہلے غوث پر لاٹھیوں سے حملہ کر دیا۔ اسی دوران مبین نے ان پر خنجر سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں غوث شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے۔ ہاسپٹل منتقل کرنے پر وہ زخموں سے جاں بحق نہ ہو سکے۔ جس وقت یہ واردات انجام دی گئی اس وقت غوث کی بیوی مقام واقعے پر موجود تھی۔ اس کے بھائیوں نے اپنی بہن کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کا سہاگ اجاڑ دیا۔ مقتول کی بیوی کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ کھمم میونسپل کارپوریشن کے 9ویں ڈویژن کی BRS کارپوریٹر جانبی نے BRS کو الوداع کہتے ہوئے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ کھمم سٹی کانگریس صدر محمد جاوید نے جانبی کو کانگریس پارٹی کا کنڈوا پہنا کر پارٹی میں ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر منعقدہ صحافتی کانفرنس سے کھمم سٹی کانگریس صدر محمد جاوید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھمم کارپوریشن کے متعدد BRS پارٹی کی کارپوریٹرز کانگریس پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے 9 سال سے تلنگانہ میں BRS حکومت کی مجہول پالیسیوں سے عوام تنگ آ چکے ہیں۔ چیف منسٹر KCR نے تلنگانہ کی اقلیتوں کے لیے نہ تحفظات دینے کا وعدہ پورا کیا اور نہ ہی تعلیمی اسکالرشپ کی رقم کی اجرائی کی۔ مسلمانوں سے صرف وعدے کرتے ہوئے ہتھیلی میں جنت دکھانے کا کام کیا۔ مسلم تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد تلنگانہ میں بے روزگاری کا شکار ہے اور اقلیتی نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم کرنے کا وعدہ بھی وفا نہ ہوا، اور جدید ریاست تلنگانہ کی تشکیل میں کانگریس پارٹی اور سونیا گاندھی کا کلیدی کردار ہے، جس سے تلنگانہ کی عوام بخوبی واقف ہے۔ آج BRS پارٹی قائدین اور BRS پارٹی کے عوامی نمائندے BRS سے تنگ آ کر تشکیل تلنگانہ کو دینے والے اور تلنگانہ کو انصاف فراہم کرنے والے پارٹی کانگریس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ محمد جاوید نے مزید کہا کہ متحدہ کھمم ضلع روز اول سے کانگریس پارٹی کا مرکز ہے۔ 30 نومبر کو منعقدہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی ریاست بھر میں تاریخی جیت حاصل کرے گی اور متحدہ کھمم ضلع کے 10 اسمبلی حلقوں سے کانگریس پارٹی شاندار جیت حاصل کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس موقع پر سابق ریاستی وزیر امارت و شعارے و کانگریس پارٹی امیدوار کھمم اسمبلی حلقے T ناگیشور راؤ کے علاوہ کھمم بلدیہ کارپوریشن کی کانگریس پارٹی کے کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ ناظرین